تم میری ہوا بھی ہو اور خار بھی، وہ عشق جس کے آنسو روشنائی نہ بنے، اس کی کیمیا مکمل نہیں ہوتی۔ ایک دن عشق نے اپنی کیمیا کی قربانی بھی دے دی۔ شمس کے ساتھ میری شادی کو 2 ماہ سے زیادہ کا وقت گزر چکا تھا۔ میں خوش تھی اور میرے دل میں ایسا سکون تھا کہ گویا جنت کا ایک گوشہ میرے لیے زمین پر اتر آیا ہو۔ شمس کی محبت، اس کی توجہ، اس کا علم ہر لمحہ مجھے اپنے حصار میں لے لیتا۔ راتوں کو جب ہم تنہا ہوتے وہ مجھے ایسی باتیں سناتا کہ میں دعا کرتی، یا اللہ یہ رات کبھی ختم نہ ہو۔ کبھی کبھار جب وہ بابا مولانا کے ساتھ کسی علمی گفتگو میں مشغول ہو جاتا اور مجھے ذرا بھی دیر ہو جاتی تو ایسا لگتا کہ جیسے میں برسوں سے اس کی راہ تک رہی ہوں، اور جب وہ دروازے سے اندر آتا تو مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے چراغ خود اپنی روشنی پر شرمندہ ہو جاتا ہو۔ لیکن یہ سب کب تک چلتا یہ میں نہیں جانتی تھی۔ پہلا درد۔ گزشتہ 3 دن سے میری کمر میں ایک عجیب سا درد تھا۔ پہل تو میں نے زیادہ دھیان نہ دیا، لیکن جب روز صبح بوجھل بدن کے ساتھ بیدار ہوتی تو محسوس ہوتا کہ کوئی میرے جسم کے اندر کانٹے بکھیر رہا ہے۔ شاید بستر کی وجہ سے ہو، میں نے سوچا۔ چنانچہ میں نے ماں کے پاس جا کر روئی بھرا نرم بستر منگوا لیا، لیکن صبح جاگی تو درد وہیں کا وہیں تھا۔ شمس سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ آخر ایک دن اس نے پوچھ ہی لیا، یوں ہی بستر کیوں بدلا؟ میں نے جواب دیا، میرا پرانا بستر کمر میں درد کر رہا تھا۔ ہر صبح اسی تکلیف کے ساتھ جاگنا مشکل ہو رہا تھا۔ شمس نے مجھے غور سے دیکھا اور کہا، کیا واقعی یہ بستر کی وجہ سے ہے یا تمہیں اپنی کمزوری کا احساس نہیں؟ دھیان دو، تم آج کل بہت زیادہ تھکی لگ رہی ہو۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ میں بھی محسوس کر رہی تھی کہ میں معمول سے زیادہ تھک رہی ہوں، لیکن میں نے زیادہ غور نہیں کیا تھا۔ مرض بڑھنے لگا۔ یہ جمعے کا دن تھا اور میرے درد کی شدت بڑھ گئی تھی۔ اب تو کمر ہی نہیں بلکہ سانس لینا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ یہ سب ٹھیک ہو جائے گا، میں نے خود کو تسلی دی۔ لیکن جب میں شام کو اپنے کمرے کی صفائی کر رہی تھی تو اچانک کھانسی کا ایک شدید دورہ پڑا۔ ایسا لگا جیسے میرے پھیپھڑے پھٹ جائیں گے۔ میں دیوار کے سہارے کھڑی ہوئی اور پانی کی سراہی سے ایک پیالہ بھرا، لیکن جیسے ہی میں نے پانی پیا ذائقہ کچھ عجیب سا تھا۔ میں نے کپ کو نیچے رکھا اور اس کے کنارے پر نظر دوڑائی۔ میری انگلیاں لرز گئیں، وہاں خون کے دھبے تھے۔ یہ کیا تھا؟ یہ خون کہاں سے آیا؟ مجھے کیا ہو رہا تھا؟ میں ابھی خوف سے باہر نہیں نکلی تھی کہ شمس اندر داخل ہوا۔ اس نے میرے چہرے پر نظر ڈالی اور فوراً گھبرا گیا۔ کیمیا، تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ یہ تمہاری حالت ایسی کیوں ہے؟ جانتی نہیں ہوں میرے شمس، مجھے نہیں معلوم، یقین مانو میں نہیں جانتی۔ اور پھر اچانک کھانسی کا دورہ پڑا، اور جب کچھ سنبھلی تو ایک گھونٹ پانی پیا، لیکن پانی کے ساتھ خون بھی آ گیا۔ شمس کے چہرے پر سایہ سا لہرایا۔ یہ اس طرح نہیں چلے گا کیمیا، ہمیں فوراً کسی طبیب کو بلانا ہوگا۔ تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو، مگر میں محسوس کر رہا ہوں کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کئی بار پوچھا، ہر بار پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں شمس، یہ تمہارا جواب ہوتا ہے، لیکن اب میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ یہ کہتے ہی وہ فوراً کمرے سے باہر نکل گیا۔ شمس ابھی واپس نہیں آیا تھا کہ اماں اور فاطمہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ دونوں کے چہرے پر پریشانی تھی۔ اماں کی آنکھوں میں ایک انجانا خوف تھا اور میں نے ان کی دل کی بے چینی کو کم کرنے کے لیے کہا، اماں فکر نہ کریں، کچھ زیادہ نہیں ہوا، بس ہلکی سی کمزوری ہے۔ مگر وہ تسلی ہونے والوں میں سے نہیں تھی۔ اللہ خیر کرے کیمیا بیٹی، کیا واقعی صرف کمزوری ہے یا تم بھی ہمیں دھوکہ دے رہی ہو؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ میرا دل خود گواہی دے رہا تھا کہ کچھ غلط تھا۔ کچھ دیر بعد ایک معمر طبیب کمرے میں آیا۔ وہ خاموشی سے میری نبض دیکھنے لگا، پھر گہری سانس لے کر بابا، سلطان ولد اور شمس کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ صرف خواتین کو رکنے دو۔ بابا نے کچھ کہنا چاہا، مگر طبیب کی سختی دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ کمرے میں صرف میں، اماں اور فاطمہ بیگم رہ گئیں۔ طبیب نے اپنے اوزار نکالے، پھر فاطمہ بیگم سے پانی بہانے کے لیے کہا تاکہ وہ ہاتھ دھو سکے۔ اماں نے دھیرے سے میری چادر ہٹائی اور پھر جیسے ہی میری پشت دیکھی
یا اللہ ان کے لبوں سے نکلا۔ یہ کیا ہے کیمیا؟ میں نے کچھ نہیں دیکھا، لیکن اماں کی آنکھوں میں جو خوف تھا وہ سب کچھ بیان کر رہا تھا۔ طبیب نے میرے پیچھے بیٹھتے ہوئے پوچھا، یہ درد کب سے ہے؟ بس 1-2 دن سے زیادہ نہیں، پہلے بھی تھوڑا بہت محسوس ہوتا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ موسم کی تبدیلی ہے۔ طبیب نے گہری سانس لی اور سر ہلایا۔ یہ محض موسم کا اثر نہیں ہے بچی، یہاں ایک زخم بن چکا ہے اور تم نے پرواہ تک نہیں کی۔ میں خاموش رہی۔ سچ کہوں تو میں نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ کوئی زخم ہو سکتا ہے۔ طبیب اماں کی طرف مڑا اور سنجیدگی سے بولا، ہمیں فوری طور پر حجامہ کرانا ہوگا۔ یہ زخم خراب ہو چکا ہے، پہلے اس میں جمع ہوا فاسد خون نکالنا ہوگا، ورنہ یہ زہر کی طرح پورے جسم میں پھیل جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے اوزاروں کے ساتھ باورچی خانے کی طرف چلا گیا تاکہ انہیں ابال کر صاف کر سکے۔ فاطمہ بیگم بھی اس کے پیچھے گئی، جلدی سے کچھ صاف کپڑے اور پٹیاں لانے کے لیے۔ اماں میرے پاس بیٹھ گئی، ان کے چہرے پر وہی فکر، وہی اضطراب تھا۔ میں نے انہیں دیکھ کر سمجھ لیا کہ میرا زخم معمولی نہیں ہے۔ اللہ خیر کرے کیمیا، وہ بس یہ کہہ کر میری پیشانی کو چومنے لگی، اور میں کسی اور ہی خیال میں تھی۔ شمس کو کیا بتاؤں گی؟ اگر میں سنبھل نہ سکی تو؟ میرے اندر ایک انجانی بے چینی جنم لے رہی تھی، مگر میں جانتی تھی کہ ابھی سب کچھ ختم نہیں ہوا۔ جسم کی تکلیف یا روح کی آزمائش؟ سردی کی لہر جیسے میری ریڑھ کی ہڈی میں اتر گئی تھی۔ پہلے ایک ٹھنڈا ہاتھ میری پشت پر رکھا گیا، پھر اچانک ایک دھاتی چیز کی ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ یہ تکلیف دہ ہوگا بیٹی، مگر برداشت کرنا ہوگا۔ اور جیسے ہی طبیب نے چاقو زخم پر رکھا، میرے منہ سے بے اختیار ایک چیخ نکل گئی۔ پہلا کٹ ناقابل برداشت تھا، مگر اگلے 2 زخم اتنے نہیں چبھے۔ شاید درد کا ایک حد کے بعد احساس ختم ہونے لگتا ہے۔ میرے زخم سے جو مادہ بہہ نکلا، اس کی بو اتنی ناگوار تھی کہ مجھے یقین نہیں آیا کہ یہ میرے جسم کے اندر پل رہا تھا۔ وہ بو سڑی ہوئی باسی گوشت کی سی تھی۔ یہ گندگی میرے بدن میں کیسے بسی تھی؟ طبیب نے فاطمہ بیگم کو آواز دی، بیٹی ذرا کھڑکی تھوڑی کھولو۔ پھر وہ میری طرف متوجہ ہوا۔ اب اس زخم کو دبانے کا وقت ہے کیمیا، درد ہوگا مگر یہ تمہیں سکون دے گا۔ اور واقعی جیسے جیسے طبیب زخم کے اندر دبا کر وہ فاسد خون اور پیپ نکال رہا تھا، میری پشت میں ایک عجیب سی ہلکا پن کی لہر دوڑ رہی تھی۔ یہ تکلیف دہ تھا، مگر اس کے بعد جو راحت تھی وہ کسی جنتی ہوا کی طرح تھی۔ جب طبیب نے زخم کو صاف کر لیا تو ایک گاڑھا سا مرہم لگا کر پوری پشت کو ایک سخت پٹی میں باندھ دیا۔ میں روز آؤں گا دیکھنے کے لیے، مگر یاد رکھو سیدھا لیٹنا منع ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ہاتھ میں پکڑا ایک چھوٹا سا لکڑی کا برتن ماں کی طرف بڑھایا۔ یہ مرہم روز لگانا ہوگا اور کسی صورت اس زخم کو بے پرواہی سے نہ چھوڑنا۔ اور پھر دروازے سے باہر نکلنے لگا، مگر جاتے جاتے اماں کو بھی ساتھ بلایا۔ کمرے میں اب صرف میں اور فاطمہ بیگم رہ گئی تھی۔ ہم دونوں خاموش تھیں، مگر اس خاموشی میں بھی ایک بے نام سی سرگوشی تھی۔ اگر کچھ تشویشناک نہ ہوتا تو طبیب باہر جا کر بات کرنے کی ضرورت کیوں محسوس کرتا؟ مجھے معلوم تھا کہ کچھ تھا، کچھ ایسا جو شاید میرے کانوں سے چھپایا جا رہا تھا، یا شاید میں ہی اسے سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ چند دن گزر گئے اور وہ زخم جو پشت پر ایک جگہ تھا، اب آہستہ آہستہ میری کمر تک پھیل چکا تھا۔ ہر رات کی نیند بے چینی میں بدل گئی، ہر صبح ایک نئی تکلیف لے کر آئی۔ چہرے کی رنگت دن بدن زرد ہوتی جا رہی تھی، جسم کمزور ہو رہا تھا، اور ہر کھانسی میرے منہ میں تازہ خون لے آتی تھی۔ یہ جسم کی تکلیف تھی یا روح کی آزمائش، یہ میں نہیں جانتی تھی، مگر میں یہ جانتی تھی کہ اب میں وہ کیمیا نہیں رہی جو شمس کے عشق میں زندگی سے بھرپور تھی۔ محبوب ہر لمحہ ہم سے گفتگو کرتا ہے، مگر سننے والے کان کہاں؟ محبوب دن رات اپنا جلوہ دکھاتا ہے، مگر دیکھنے والی آنکھ کہاں؟ رات کے وقت میں حوض کے کنارے جا بیٹھی۔ آسمان سونا بکھرا ہوا، جیسے نہ کوئی دھمکی نہ کوئی تسلی دے رہا ہو۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وقت کے ساتھ وہ اپنی اصل حالت کھو چکا ہو۔ پانی میں آسمان کا عکس دیکھتے ہوئے
مجھے وہ محض ایک جادوئی خلا نہیں لگا بلکہ ایک بکھرے ہوئے عکس کی صورت نظر آیا۔ صاف پانی میں چمکتے سفید پتھر مجھے گہرائی میں سوئے ہوئے یا شاید مرے ہوئے مچھلیوں کے پیٹ یاد دلا رہے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد شمس آیا، ہاتھ میں ایک کمبل لیے، شاید اسے لگا کہ میں سردی سے کانپ رہی ہوں۔ اس نے میرے گرد کمبل لپیٹ دیا۔ شکریہ، مگر مجھے سردی نہیں لگ رہی تھی۔ تمہیں رات اور ستارے دیکھنا بہت پسند ہے؟ ہاں، شاید اس لیے کہ میرے بچپن کی یادیں ستاروں میں پوشیدہ ہیں۔ ان کو دیکھنا میری روح کو سکون دیتا ہے۔ حوا اماں نے بھی زمین پر پہلی بار جو چیز پسند کی وہ ستارے ہی تھے۔ مگر کیا ہم جنت سے نکالے نہیں گئے؟ شمس مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک راز چھپا تھا۔ ہمیں جنت سے نکالا نہیں گیا تھا، بلکہ یہ ایک بہانہ تھا۔ لوگ اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے حوا کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، حالانکہ حقیقت کچھ اور ہے۔ توریت اور انجیل میں حوا کو آدم کے گناہ کا سبب بتایا جاتا ہے، اور بعض جگہوں پر تو انہیں ایک بدکار عورت کے طور پر پیش کیا گیا ہے، خاص طور پر عیسائیت میں، جہاں حوا کو مریم کے برعکس ایک گناہگار عورت کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ مگر اسلام میں حوا محض ایک عورت نہیں بلکہ تمام بنی نوع انسان کی ماں ہیں، جو آدم کے ساتھ ایک خطا کے نتیجے میں زمین پر بھیجی گئی۔ وہ محض گناہ کی علامت نہیں بلکہ محبت کی رہنما بھی ہے۔ پہلی عورت نام کے بغیر پیدا کی گئی تھی۔ آدم اس کے حسن میں کھو گیا، مگر وہ حیران تھا کہ اسے کیسے پکارے۔ پھر اللہ نے آدم کو نام سکھائے، اور وہ ایک ایسا نام تلاش کر رہا تھا جو روشنی، پانی، رنگ، خوشبو، تبسم اور مٹھاس کو اپنے اندر سمو لے، جو محبت اور وفاداری کی علامت بنے۔ پھر آدم کے لبوں سے ایک نام پھسلا، حوا، اور وہ بے نام عورت اپنے نام سے مسکرا دی۔ یہی مسکراہٹ عشق کی پہلی علامت تھی۔ عشق جو ہمیشہ مسکراہٹ سے شروع ہوتا ہے اور خامیوں کو نظر انداز کر کے پروان چڑھتا ہے کہ محبت محبوب کی خامیوں کو قبول کرنے کا نام ہے، ورنہ محبت میں قدر ہی کیا باقی رہتی۔ پہلی آزمائش، ممنوعہ درخت اور انسان کی آزادی۔ اس درخت کے قریب مت جانا، یہ پہلا حکم کیوں تھا؟ یہ منع کرنے والی ہدایت کیوں اتنی اہم تھی؟ کیا یہ درخت کوئی خاص درخت تھا یا انسان کسی بڑے انتخاب کی طرف بڑھ رہا تھا؟ یہ درخت نہیں تھا جو چنا گیا تھا، بلکہ یہ انسان تھا جسے منتخب کیا گیا تھا۔ اس درخت پر جھولتا ہوا پھل دراصل اختیار کا استعارہ تھا۔ ضد کے باوجود اختیار، شیطان کے باوجود آزمائش۔ آدم نے سجدہ کرنے کے حکم سے انکار کرنے والے شیطان کو پہچان لیا، چاہے وہ جتنا بھی اپنی سرگوشیوں کو چھپانے کی کوشش کرتا۔ آدم نے اس کے جھوٹے خوشامدی الفاظ پر دھیان نہ دیا۔ وہ شیطان سے دور ہوا، مگر شیطان خاموشی سے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ شیطان نے آدم سے امید چھوڑ دی تھی، مگر پھر اس نے ایک دن حوا کو تنہا پایا اور اس کے کان میں ایک سرگوشی چھوڑ دی۔ کیا تمہیں اس درخت کے قریب نہ جانے کی وجہ جاننے کی خواہش نہیں ہے؟ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اس میں کیا راز چھپا ہے؟ اگر جاننا چاہتی ہو تو اس کے قریب جاؤ، خوف زدہ مت ہو، تم نہیں جلو گی۔ اس رات حوا سو نہ سکی۔ یہ درخت، آخر اس میں کیا راز ہے؟ اگر میں نے اس کا پتہ نہ لگایا تو میں کیسے مطمئن ہو سکتی ہوں؟ یہی تجسس جو اس دن دل میں پیدا ہوا آج بھی انسان کے مقدر میں ہے۔ یہی وہ کشش ہے جو انسان کو آگے بڑھنے پر مجبور کرتی ہے۔ اور اس رات میں بھی نہ سو سکی۔ میری سوچیں حوا کی بے خوابی میں الجھ گئی تھی۔ آدم اور پہلی محبت۔ آدم خوش تھا، خوشیوں میں سب سے زیادہ خوش۔ اسے اپنی حوا مل گئی تھی، مگر وہ جو اب تک اپنی حوا کو نہیں پا سکے، ان کا کیا؟ آدم پہلے ایک بچے کی طرح خوش ہوا، پھر ایک شوہر کی طرح۔ اس کی نامکملیت کامل ہو گئی تھی، اس کے زخم بھر چکے تھے، اس کا ساتھی آ گیا تھا۔ آدم جب بھی حوا کو دیکھتا تو پہلی بار دیکھنے جیسی محبت سے دیکھتا، اور جب بھی اس سے جدا ہوتا تو آخری بار دیکھنے کی کیفیت میں اسے الوداع کہتا۔ پہلے عشق کی صرف خوشبو تھی، کوئی تشریح نہ تھی، کوئی رشک کرنے والا نہ تھا، کوئی حسد کرنے والا نہ تھا۔
शैतान अभी नींद में था, उसने अभी मोहब्बत को आलूदा नहीं किया था, अभी वो आशिकों के हाल से बेखबर था। गुनाह गुनाह से बदला नहीं जाता। क्या हर तौबा करने वाला दर हकीकत एक थका हुआ गुनाहगार नहीं होता? रात के आखिरी पहर मैंने तहज्जुद की नमाज अदा की, फिर अपना कुरान उठाया। पढ़ते हुए एक आयत ने मेरी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर ली। यही वो लम्हा था जब मैं और शम्स एक बार फिर तसव्वुफ की राह में गुफ्त शनीद करने लगे। कह दो ऐ मेरे बंदे जो अपनी जानों पर ज्यादती कर बैठे हो, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद मत होना। बेशक अल्लाह तमाम गुनाहों को बख्श देता है, बेशक वही बख्शने वाला रहम करने वाला है। क्या अल्लाह हमारे जानबूझकर किए गए गुनाहों को भी माफ़ कर देगा? अल्लाह वो है जो बख्शिश के दरवाजे खोलने वाला है, लेकिन कुछ लोग खुद को ये इख्तियार दे बैठते हैं कि वो किसके लिए दरवाजे बंद करें। अल्लाह जिसे चाहे बख्श देता है और तुम हरगिज़ ना चाहोगे मगर ये कि अल्लाह चाहे जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। यहाँ अल्लाह की मर्ज़ी का मतलब है कि बंदा जब कोशिश करे अल्लाह उसकी मेहनत को कबूल कर ले, क्योंकि हम तो ख़ुद अल्लाह की इजाज़त के बग़ैर तौबा करने की भी तौफीक नहीं पा सकते। क्या बंदे अल्लाह के अज़ाब को उसकी रहमत में बदल सकते हैं? नहीं, लेकिन अल्लाह ख़ुद अपनी बेपाया रहमत से बंदों को माफ़ कर देता है। इस बारे में एक हिकायत सुनो। एक मरतबा एक सुल्तान सादा लिबास में अपनी सल्तनत की गलियों में निकला। चलते चलते वो एक ऐसी जगह पहुंचा जहां चंद अफराद सरगोशियों में मशगूल थे, जैसे कोई राजदाराना मामले पर बात कर रहे हों। सुल्तान उनके करीब गया और गुफ्तगू सुनने लगा। फिर यकायक उनसे मुखातिब होकर बोला, मैं भी एक मिस्कीन आदमी हूँ, क्या मैं तुम्हारे साथ शामिल हो सकता हूँ? हम सब किसी न किसी हुनर में माहिर हैं। मसलन हमारा एक साथी ऐसा है जो घुप अंधेरे में भी बिजली की तेज़ी से भाग सकता है। दूसरा इतना हल्का कदम रखता है कि उसके चलने की आवाज़ भी नहीं आती। तीसरा ऐसा है जिसकी सूंघने की हिस्स बहुत तेज़ है और वो एक नज़र में बता सकता है कि माल कहाँ छुपा है। और तुम में कौन सी खूबी है जो हमारे साथ शामिल होना चाहते हो? सुल्तान मुस्कुराया और बोला, मैं जब सर एक तरफ झुकाता हूँ तो गर्दनें कट जाती हैं, और जब दूसरी तरफ झुकाता हूँ तो लोगों को माफ़ कर दिया जाता है। चोर हैरान रह गए और फौरन बोले, अच्छा, तो फिर तुम्हें भी हमारे साथ शामिल होने की इजाज़त है, लेकिन याद रखो लूट का माल सबको बराबर मिलेगा। रात के वक्त चोर एक सराय में दाखिल हुए और वहाँ मौजूद कीमती अशिया चुरा ली। फिर माल बांटा गया। ज़्यादातर ख़जाना चोरों ने अपने पास रखा और सुल्तान को सिर्फ चंद दिरहम दिए गए, मगर वो नहीं जानते थे कि ये मस्कीन दिखने वाला शख्स दर हकीकत खुद सुल्तान था। अगले दिन उसने अपने मुहाफिज भेजे और तमाम चोरों को गिरफ्तार करके दरबार में पेश किया। जब चोर सुल्तान के सामने पहुंचे तो क्या देखते हैं, जिस अजनबी को रात उन्होंने अपने साथ शरीक किया था वही शख्स तख्त पर बैठा है। अब तो उनके औसान खता हो गए। हाय, हमने क्या कर दिया, अब हमारी गर्दनें गईं। सुल्तान ने सर झुकाया और कहा, तुमने मेरी महारत पूछी थी ना, याद है? मैंने कहा था सर एक तरफ झुका दूं तो गर्दनें कट जाएं, दूसरी तरफ झुका दूं तो माफ़ कर दिया जाए। अब मैंने अपना सर दाएं जानिब झुका दिया है, सो तुम सबको माफ़ कर दिया गया। अगर मैं इसे बाएं जानिब झुका देता तो आज तुम सबकी गर्दनें उड़ जाती। यही है अल्लाह की रहमत। देखो मेरी कीमिया, अल्लाह ने तौबा के दरवाजे खोल रखे हैं, मगर ख़ुद को खुदा के एजेंट समझने वाले लोग उस दरवाजे के पीछे खड़े होकर उसे बंद करने की कोशिश करते हैं। ये लोग बस अजाब, जहन्नम और खौफ बांटते हैं। शैतान बहुत चालाकी से इंसानों को अपने जाल में फंसाता है। ये खुद साख्ता दीनदार अपने गुनाह छुपाने के लिए अल्लाह को सख्त गिर साबित करने की कोशिश करते हैं। ये अल्लाह की बेपनाह रहमत को नज़रअंदाज करते हैं। अपनी नफ़रत और गुस्से को अल्लाह की तरफ मंसूब करके लोगों को कहते हैं, तुम कभी माफ़ नहीं किए जाओगे, तुम यूं जलाए जाओगे, यूं बर्बाद किए जाओगे। लेकिन सवाल ये है कि तुम कौन हो? अल्लाह खौफ नहीं है, अल्लाह मोहब्बत है। अल्लाह से उसके औसाफ की वजह से मोहब्बत करना अधूरा इश्क है। असल मोहब्बत वो है जो उसकी ज़ात के लिए हो। जन्नत की लालच या जहन्नम के खौफ में इबादत करना भी एक तरह की खुद गर्जी है। ये सच्ची मोहब्बत नहीं है।
کیا دعا بلند آواز میں مانگنی چاہیے؟ نہیں، دعا تنہائی میں مانگنی چاہیے، دل کی گہرائی سے، چلتے پھرتے، بیٹھ کر، لیٹ کر، ہر حال میں، مگر آہستہ آہستہ اور خلوص کے ساتھ۔ اپنے رب کو عاجزی اور چپکے چپکے پکارو، وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کیا اگر دعا دیر سے قبول ہو تو ضد کرنی چاہیے؟ نہیں، اگر دعا کی قبولیت میں تاخیر ہو تو مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ دعا ضرور قبول کرے گا، لیکن قبول وہی کرے گا جو وہ ہمارے لیے بہتر سمجھے گا، اور اس وقت کرے گا جب وہ چاہے گا، نہ کہ جب ہم چاہیں گے۔ کبھی کبھی اللہ کسی کی عبادت کا دروازہ کھولتا ہے مگر قبولیت کا دروازہ کھلا نہیں رکھتا، اور بعض اوقات وہ کسی کے گناہ کو ذریعہ بناتا ہے کہ وہ اس سے لوٹ آئے۔ بے وقوف وہ ہوتا ہے جو صبح اٹھ کر سوچے کہ آج میں کیا کروں گا، عقل مند وہ ہے جو صبح اٹھ کر سوچے کہ آج اللہ مجھ سے کیا کرائے گا۔ کیا انسان اپنے گناہ پر روتا ہے؟ نہیں، وہ اس پر روتا ہے کہ وہ اپنے رب کے قریب ہو سکتا تھا مگر دور ہو گیا۔ ایک دن شمس نے کہا، آج کیا پکایا ہے؟ چاول۔ کچھ دانے مجھے دو۔ میں حیران رہ گئی، مگر چند دانے شمس کی ہتھیلی پر رکھ دیے۔ وہ مسکرایا اور کہا، رسول اکرم نے چاول کو اپنے ساتھ تشبیہ دی، فرمایا چاول مجھ سے اور میں چاول سے ہوں۔ یہ سن کر میں اور زیادہ حیران ہوئی۔ شمس نے راز کھولا۔ ایک رات نبی کریم نے تہجد میں دعا کی، اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو تو غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ آیت پڑھتے پڑھتے وہ ہچکیوں سے رونے لگے، حتیٰ کہ ان کے آنسو چٹائی کو بھگو گئے۔ اسی چٹائی کے نیچے ایک چاول کا دانہ تھا جو ان کے آنسوؤں سے اگ گیا تھا۔ ہر چاول کا دانہ دراصل ان کے آنسوؤں کی یادگار ہے۔ میں نے پوچھا، مجھے کعبے کے بارے میں بتاؤ۔ شمس نے جواب دیا، کعبہ دراصل ایک نشان ہے، اصل ہدف کچھ اور ہے، اصل قبلہ انسان کا دل ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو کہ وہ تمہاری طرف چل پڑیں گے، کچھ پیدل، کچھ دبلے پتلے اونٹوں پر، دور دراز رستوں سے۔ مگر غور کرو، اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا کعبہ کی طرف آؤ، بلکہ فرمایا تمہاری طرف آؤ، کیونکہ اصل قبلہ کعبہ نہیں، انسان کا قلب ہے۔ کعبہ زمین کا مرکز ہے مگر دل روح کا مرکز ہے۔ جس نے دل میں اللہ کو بسا لیا اس کے لیے کعبہ قریب ہو گیا۔ اے کیمیا، جسمانی حج کو نہ چھوڑو مگر دل کا حج بھی مت بھولو، اور روح کے حج میں بھی دیر نہ کرو۔ حج کا مقام دل ہے، حج کی صحیح زبان ہے، حج کا احرام آنکھ ہے، حج کا طواف عشق ہے۔ جاہل دل کو صرف ایک گوشت کا ٹکڑا سمجھتے ہیں، مگر حقیقت میں دل ایک مقدس زیارت گاہ ہے جہاں عشق کو ہر حال میں حاضر ہونا چاہیے۔ لوگ ہمیشہ جسم کی محبت میں گرفتار رہتے ہیں مگر انہیں معلوم نہیں ہوتا کچھ لوگوں کے لیے جسم روح کی سیڑھی ہے اور کچھ کے لیے وہ صرف خواہشات کا غلام۔ لیکن جب کوئی گناہ ہوتا ہے، شرمندہ جسم نہیں ہوتا بلکہ روح ہوتی ہے۔ اے کیمیا، کیا تم نے کبھی سوچا ہے تمہارا دل کس سمت میں جھکتا ہے؟ کیا وہ سچائی کے قبلے کی طرف جھکتا ہے یا دنیا کی خواہشات کے گرد گھومتا ہے؟ جو دل عاشق کے گرد طواف کرتا ہے وہ کبھی بے سمت نہیں بھٹکتا۔ اللہ کہنے سے سب کچھ بدل جاتا ہے۔ صحرا میں ایک سیاہ فام کی دعا۔ ایک دن سفر کے دوران میں نے ایک سیاہ فام شخص کو صحرا میں دعا کرتے دیکھا۔ اس کی عاجزی اور خشوع دیکھ کر میں حیران تھا۔ جب اس کے چہرے پر غور کیا، اس کی جلد کی سیاہی کے بیچ میں ایک سفیدی نظر آئی۔ قریب جا کر دیکھا، جب بھی وہ اللہ کہتا اس کا چہرہ مزید سفید اور نورانی ہو جاتا۔ پردہ، تقوی یا منافقت؟ میں نے شمس سے پوچھا، پردہ کرنے کی حقیقت کیا ہے؟ یہ تقوی ہے یا یہ صرف لوگوں کے خوف کی وجہ سے ہے؟ شمس مسکرایا اور جواب دیا، پردہ دو طرح کا ہوتا ہے، گناہ سے پردہ کرنا، گناہ میں پردہ کرنا۔ عام لوگ دنیا کے خوف سے اپنے گناہوں کو دوسروں سے چھپاتے ہیں، لیکن اللہ والے اللہ کے خوف سے خود کو گناہوں سے چھپاتے ہیں۔ ایک پردہ صرف بدن کو ڈھانپتا ہے اور دوسرا روح کو۔ اگر کوئی اپنا نفس قابو میں نہیں رکھتا اور اپنے اعمال پر پردہ نہیں ڈالتا تو اس کا جسمانی پردہ بے معنی ہے۔ گناہ سے پردہ نہ کرنے والا
چاہے پورے جسم کو کپڑے میں چھپا لے، وہ حقیقت میں برہنہ ہی ہے۔ زمین کے نیچے ہمارے جسم کو نہیں، ہماری روح کو قبول کیا جائے گا۔ ہمیں اپنی روح کو پاک کرنا ہے، نہ کہ صرف جسم کو چھپانا۔ تمہارے اعمال کا پردہ تمہیں اللہ کی نظر میں محفوظ رکھتا ہے، یا تم دنیا کے خوف سے صرف اپنی حقیقت چھپا رہے ہو؟ کیا تمہارے پردے کے پیچھے نور ہے یا صرف دھوکہ؟ روح کو جسمانی قید سے آزاد کرنا، الہی عشق کی حقیقت۔ ہم عشق کے کارواں کے مسافر ہیں، عدم سے وجود کی سرحد تک سفر اسی عشق کی تلاش میں کیا ہے۔ میں نے شمس سے پوچھا، کیا دنیاوی محبت الہی عشق تک لے جا سکتی ہے؟ شمس مسکرایا اور بولا، انسان کا سفر ہمیشہ مادی سے روحانی اور روحانی سے الہی تک ہوتا ہے۔ یہ صلاحیت، یہ استعداد اس کی فطرت میں ازل سے رکھی گئی ہے۔ کوئی بھی محبت دراصل اللہ کی محبت کی ایک جھلک ہے، چاہے انسان اسے محسوس کر سکے یا نہ کرے، چاہے وہ جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ ہر محبت کا اختتام اللہ سے محبت پر ہوتا ہے۔ حقیقی عاشق وہ ہے جو محبوب میں فنا ہو جائے، جو اپنے عشق کو اللہ کے لیے پاک کر دے اور یہ جان لے کہ عشق، عاشق اور معشوق سب ایک ہی حقیقت کے مظاہر ہیں۔ اپنے عشق کی پاکیزگی کو پہچاننا، محبوب میں فنا ہو جانا اور عشق کے راز کو سمجھنا کہ اصل محبوب تو اللہ ہی ہے، یہ عاشق کے لیے سب سے قیمتی چیز ہے۔ تو پھر عشق کیا ہے؟ عشق کوئی خواہش نہیں، کوئی تمنا نہیں، یہ صرف ایک نام ہے اللہ میں گم ہو جانے کا اور اس کی محبت میں اپنی ہستی کو مٹا دینے کا۔ ان صلاحیتوں میں الفاظ کا بھی کوئی مقام ہے؟ شمس مسکرایا، اپنی نظریں گہرائیوں میں گاڑھی اور کہا، الفاظ انسان کے کندھوں پر رکھی گئی امانت کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ الفاظ وجود اور عدم کے درمیان پل ہیں، الفاظ عشق کی زنجیر بھی ہیں اور اس کے پر بھی۔ چاہے عشق مجازی ہو یا حقیقی، آخر کار انسان کو حق تک پہنچاتا ہے۔ اگر عاشق مجازی محبت سے ہی الجھ کر رہ جائے تو وہ ایسا ہے جیسے اصلی چاند کو چھوڑ کر کنویں میں پڑے چاند کے عکس سے محبت میں پڑ جائے۔ لیکن اگر یہی عشق اصل روشنی تک لے جائے تو پھر یہ مبارک سفر ہے۔ اکثر لوگ حقیقی محبوب اللہ کو چھوڑ کر سائے کی طرف لپک جاتے ہیں اور پھر پچھتاتے ہیں۔ اسی لیے دنیاوی محبت کو حقیر جاننے کی بجائے اسے حق کی تلاش کا ایک زینہ سمجھنا چاہیے۔ عشق کی پہچان، اگر محبوب فانی ہو تو عشق ایک مقصد بن جاتا ہے، لیکن اگر محبوب اللہ ہو تو عشق ایک وسیلہ بن جاتا ہے۔ فانی محبوب مل جائے تو جذبات سرد پڑ جاتے ہیں، کھو جائے تو محبت نفرت میں بدل جاتی ہے، لیکن اللہ کے عشق میں کھونے اور پانے کا فرق ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ عاشق خود کو محبوب میں فنا کر دیتا ہے۔ الفاظ انسان کے اندر جلتی آگ کی چنگاریاں ہیں، یہ اگر درست استعمال ہوں تو روشنی دیتے ہیں، اگر غلط استعمال ہوں تو جلا کر راکھ کر دیتے ہیں۔ حقیقی عاشق کے الفاظ ہمیشہ نور کے ذرات کی مانند ہوتے ہیں، جو ہر سننے والے کے دل پر پڑھ کر ایک چمک پیدا کر دیتے ہیں۔ عشق وہ آگ ہے جو روشنی بھی دیتا ہے اور جلاتا بھی ہے۔ یہ وہ آگ ہے جو جل کر راکھ ہونے کے بعد بھی فنا نہیں ہوتی۔ الفاظ تمہیں تلاش کرنے کے لیے اکساتے ہیں، لیکن تم اپنی مطلوبہ چیز کو الفاظ میں نہیں پا سکتے۔ اگر الفاظ کافی ہوتے تو تقدیر اور نفس کی کشمکش کی ضرورت نہ رہتی۔ غیب سے جو بھی آتا ہے، اگر تمہارا رب چاہے تو وہ چند الفاظ تمہارے دل میں جڑ پکڑ لیتے ہیں اور تمہیں قوت بخشتے ہیں، لیکن اگر رب نہ چاہے تو لاکھوں الفاظ سنو، سب گزر جاتے ہیں، یاد بھی نہیں رہتے۔ عشق کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ عشق کی ابتدا کاف اور نون سے ہوئی، یعنی کن ہو جا کے حکم سے۔ یہ عشق نہ ہوتا تو کائنات بھی نہ ہوتی، یہاں تک کہ کن کہنے سے پہلے، یعنی جب کچھ بھی نہ تھا، عشق تب بھی تھا۔ نہ دنیا تھی نہ آخرت، مگر عشق موجود تھا۔ جب روز الست اللہ نے فرمایا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ اور سب نے جواب میں کہا، ہاں، یہی پہلا عشق تھا، پہلا عہد، پہلا وعدہ۔
بشری محبت سے الہی محبت تک کا سفر۔ کیا میں نے صحیح سمجھا کہ بشری محبت ظاہر سے باطن، جسم سے حقیقت اور صورت سے حق کے دیدار تک کا سفر ہے؟ ہاں، تم نے بالکل درست سمجھا۔ حقیقی محبت کا دروازہ صرف وہی کھول سکتا ہے جو سچا عاشق ہو۔ یوسف میں جو نور تھا اسے صرف یعقوب اور زلیخا نے پہچانا۔ اس کے بھائیوں اور قافلے والوں کے لیے وہ محض ایک بچہ تھا، ایک غلام۔ عشق رکھنے والوں سے کہا گیا، جدھر بھی رخ کرو اللہ کا جمال وہاں ہے۔ پیاسے کو جب پانی کا گھونٹ ملتا ہے تو وہ اس میں بھی اللہ کو دیکھتا ہے، مگر جو اللہ کا عاشق نہیں وہ پانی میں صرف اپنا عکس دیکھے گا۔ جیسے چاند پانی میں جھلکتا ہے، ایسے ہی عشق والے خوبصورت چہروں میں اللہ کا جمال دیکھتے ہیں۔ زلیخا نے یوسف کے چہرے کی خوبصورتی دیکھی، مگر یعقوب کی طرح وہ اس کے اصل منبع کو نہ جان سکی۔ بعد میں اس کی محبت مکمل ہوئی اور اسے اس حسن کے حقیقی سرچشمے کا ادراک ہوا۔ کیا اللہ کے عشق کی راہ میں کامل مرشد تلاش کرنا چاہیے؟ کیا کہتے ہو میرے شمس؟ مرشد وہ ہے جو تلاش میں سرگرداں کو حق کی سب سے خوبصورت اور تسلی بخش راہ دکھائے۔ صوفی وہ ہے جو بیان کو ایسے سنتا ہے جیسے ایک پرندہ دوسرے پرندے کی چونچ میں موجود دانے کو دیکھتا ہے۔ اگر وہ کہی گئی بات کے جوہر کو سمجھنے کا ہنر نہ سیکھے تو وہ الفاظ کی گہرائی کو نہ پا سکے گا۔ اس کی نگاہ صرف دانے پر رہ جائے گی اور وہ اصل مقصد کو نہیں پہنچ سکے گا، اور راز کا پردہ ہٹ رہا ہے۔ اگر تم درد کے پیچھے چھپی لذت کو پانا چاہتے ہو تو لذت کے پیچھے چھپے درد کو بھی محسوس کرنا ہوگا۔ جب تمہارے پاس سمندر تک پہنچنے کا راستہ موجود ہے تو پھر ایک شبنم کے قطرے کے پیچھے کیوں بھاگتے ہو؟ شمس میرے والد کے ساتھ خلوت سے باہر آیا تو ہم نے دیکھا کہ اس نے میرے والد کے کان میں کچھ سرگوشی کی۔ ہم نے یہ منظر دیکھا مگر سن نہ سکے۔ کئی مہینوں بعد میں نے شمس پر دباؤ ڈالا کہ وہ اس راز کو فاش کرے۔ وہ راز بتاؤ جو تم نے چھپایا، وہی لفظ جو کہنے میں تم اتنی احتیاط برت رہے ہو، وہ کیا ہیں؟ شمس نے گہری سانس لی۔ یہ ایک نہایت مشکل لفظ ہے۔ تو کیا ہوا، اب بھی مشکل ہے؟ ہاں، اب بھی مشکل ہے، بلکہ اس وقت سے کہیں زیادہ مشکل ہو چکا ہے۔ میں التجا کرتی ہوں، کیا ہو جائے گا اگر تم کہہ دو؟ یہ بہت مشکل ہے۔ اگر میں کہہ دوں تو میری پوری ہستی داؤ پر لگ جائے گی۔ ایسا محسوس ہوگا جیسے میں بدل جاؤں گا، کچھ اور بن جاؤں گا۔ یہ لفظ سننے والے کے لیے نہیں، کہنے والے کے لیے زیادہ مشکل ہے۔ یہ لفظ جو میرے ہونٹوں پر آ کر رک گیا ہے مجھے پہاڑ جتنا بوجھ دے دے گا۔ میں شمس کے مقابل بیٹھ گئی، اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے، اس کی سانسوں میں جذب ہوتے ہوئے اور اصرار کرتے ہوئے۔ کہو، جو بھی ہو کہو، اگر تم نے نہ کہا تو میں یہاں سے نہیں ہٹوں گی۔ میں اپنی آنکھیں تمہارے ہونٹوں پر ٹکا کے بیٹھی رہوں گی جب تک تم بول نہ دو۔ کہو، میں التجا کرتی ہوں۔ شمس نے آنکھیں بند کر لیں، پھر بولے دھیمے لہجے میں، خاموشی، خاموشی، خاموشی۔ میں حیرت میں پڑ گئی۔ یہ کیا تھا؟ یہی وہ راز تھا، یہی وہ الفاظ تھے جو وہ چھپا رہا تھا۔ شمس نے اپنی آنکھیں کھولی، مجھے دیکھا اور دھیرے سے مسکراتے ہوئے کہا، تم اب بھی راز جاننے کی مشتاق ہو، کیا ایسا نہیں ہے؟ ہاں، اگر تم ایمان اور عشق کو جان لو تو راز کے قریب پہنچ جاؤ گی۔ لیکن ایمان اور عشق تک پہنچنے کے لیے تمہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ عشق کے بغیر ایمان کیا ہے اور ایمان کے بغیر عشق کیا ہے۔ تو مجھے عشق کے بغیر ایمان اور ایمان کے بغیر عشق کے بارے میں بتاؤ۔ عشق کے بغیر ایمان دوسروں کی غلامی میں جینے جیسا ہے جو شرک کی طرف لے جاتا ہے، جبکہ ایمان کے بغیر عشق خود کی غلامی میں مبتلا ہونے کے مترادف ہے جو تکبر کی طرف لے جاتا ہے۔ یہی وہ عشق ہے جسے لوگ بشری عشق کہتے ہیں، جو محض نفسانی خواہشات پر مبنی ہوتا ہے اور روح میں سرایت نہیں کرتا۔ اسی لیے تم دیکھو گے کہ روح کے بغیر لاشیں گلیوں میں بھٹک رہی ہیں۔ الہی عشق کے رستے میں عشق کے ساتھ ایمان اور ایمان کے ساتھ عشق درکار ہوتا ہے۔ یہ عشق وصال پر ختم نہیں ہوتا، بلکہ وصال کے بعد ہی اصل عشق کا آغاز ہوتا ہے۔
عشق کے بغیر ایمان ایک اندھا تعصب ہے، جبکہ ایمان کے بغیر عشق ایک متعصب اندھا پن ہے، اور الہی عشق وہ زمان و مکان کی حدود سے آزاد، دل کی آنکھ سے عالموں کے درمیان سفر کا نام ہے۔ حلاج کہتا ہے کہ عشق سے خالی لوگ تلوں کی گلی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، جبکہ ہم عالموں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، حالانکہ تلوں میں تو بس ایک ہی گلی ہے جس کی ابتدا بھی معلوم ہے اور انتہا بھی۔ حقیقت میں فنا فی اللہ کا مطلب فنا فی الخلق بھی ہے، یعنی لوگوں میں گھل جانا، محلات اور شاندار عمارتوں سے دور رہنا، شاہانہ دسترخوانوں سے اجتناب کرنا اور عوام کے ساتھ زندگی بسر کرنا۔ آج تصوف کے لوگ مال و دولت کے دلدادہ ہو چکے ہیں، ملا اپنے پیٹ بھرنے میں مصروف ہیں، جبکہ میرا مشن لوگوں کو قرآن کے ساتھ زندہ کرنا ہے اور ان لوگوں سے لڑنا ہے جو قرآن کو ایک مردہ کتاب بنانے پر تلے ہوئے ہیں۔ میں اب بھی انتظار کر رہی ہوں۔ تمہیں اس راز کو چھپانے کی ضد ہے، لیکن یاد رکھو میں تم سے زیادہ ضدی ہوں۔ شمس مسکرایا۔ خاموشی، خاموشی، خاموشی۔ کیا راز خاموشی میں ہے شمس؟ میں نے کہا، لیکن تم نے نہیں سنا۔ کمرے میں ایک بھاری خاموشی چھا گئی، سانس لینا مشکل ہو گیا، دونوں جیسے ایک دوسرے سے چھپنے کی کوشش کر رہے تھے۔ شمس اپنے بیٹھنے کی جگہ سے اٹھا، ایک لمحے کے لیے تذبذب کا شکار رہا، جیسے اسے معلوم نہ ہو کہ کیا کرے، پھر دروازے کی طرف بڑھا، مگر جیسے ہی باہر جانے لگا رک گیا، واپس مڑا، نظر آتش دان پر پڑی اور اس میں کھو گیا۔ بہت دیر تک وہاں دیکھتا رہا، پھر جیسے کوئی خواب سے بیدار ہوا ہو، مدھم آواز میں وہ بولا، وہ ہمیں یہی کہہ رہا ہے، مگر ہمارے کان غفلت کی روئی سے بھرے ہوئے ہیں، اس لیے ہم سن نہیں پا رہے۔ اے لوگو، میں تمہیں تمہارے بغیر چاہتا ہوں۔ سما میں لام الف کیا بیان کرتا ہے؟ شمس مسکرایا اور کہا، لام الف عشق کی علامت ہے۔ جب ایک درویش سما کرتا ہے تو وہ اپنے وجود کو لام الف کی مانند رکھتا ہے۔ لام کا سیدھا کھڑا ہونا عبد، بندے کی رب اللہ کے سامنے عاجزی کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ الف خالق کی وحدانیت اور اس کی بلند و بالا عظمت کی علامت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سما کے دوران درویش کا ایک پاؤں زمین پر جڑا رہتا ہے اور دوسرا مسلسل حرکت میں ہوتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ایک عاشق دنیا میں رہتے ہوئے بھی اپنی روح کے ذریعے حق کی طرف سفر کر رہا ہوتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب دل کے پردے ہٹنے لگتے ہیں اور عاشق خود کو اپنے اصل مقام کے قریب محسوس کرتا ہے۔ لام الف کی یہ حالت گویا بندے کی ذات سے نکل کر حق میں فنا ہو جانے کا اظہار ہے۔ سما میں گھومنے کا مقصد کیا ہے شمس؟ یہ حرکت کسی عام چکر کی مانند نہیں، بلکہ کائنات کی گردش، زمین کے محور پر گھومنے اور ستاروں کی فلکی حرکات کا عکس ہے۔ جیسے ستارے اپنے مدار میں گھومتے ہیں، جیسے زمین اپنی جگہ سے نہیں ہٹتی مگر مسلسل گردش میں رہتی ہے، ویسے ہی ایک عاشق اپنے وجود میں ثابت قدم رہتے ہوئے روحانی حرکت میں ہوتا ہے۔ یہ گردش اس کے دل میں شوق پیدا کرتی ہے اور وہ اپنے محبوب، اپنے رب کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ لیکن شمس، سما میں سر کیوں جھکا ہوتا ہے؟ یہ عاجزی اور تواضع کی علامت ہے۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ عشق میں تکبر نہیں، یہ قبولیت کا اظہار ہے کہ بندہ اپنے اختیار کو محبوب کے سپرد کر چکا ہے۔ اس لیے جب درویش سما کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے، اے میرے رب، میں نے سب کچھ چھوڑ دیا، بس تیرا ہو گیا۔ اب میں صرف تیرے عشق میں گھوم رہا ہوں، اپنی ذات سے نکل کر تیری ذات میں فنا ہونے کے لیے۔